نحمدُ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ یہودی ہیں کون۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاننا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا آزمایا، اور جب بار بار آزما لیا تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم پورے طریقے سے کامیاب ہوئے۔ پھر فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ تمہیں میں لوگوں کا سردار بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ میری اولاد کو بھی امام بنائیے گا، میری اولاد کو بھی لوگوں کا سردار بنائیے گا۔ اللہ نے فرمایا پکا وعدہ ہے، لیکن یوں بھی فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ جو اپنے اوپر ظلم کریں گے، ایسے اعمال کریں گے کہ جو تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، جو میری نافرمانی کریں گے ان کو یہ وعدہ نہیں پہنچے گا، لیکن جو اطاعت و فرما برداری کریں گے ان تک یہ وعدہ ضرور پہنچے گا کہ وہ لوگوں کے امام بھی بنیں گے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک کا نام اسحاق ہے۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو بچایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ بیت المقدس کے اندر یعنی فلسطین کے اندر بچایا ہے۔ یہ میں نے یعنی اس لیے کہا کہ فلسطین کے اندر ہی بیت المقدس۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، اور اسرائیل بھی انہی کا نام تھا۔ تو حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق جو ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب اور دوسرا نام ان کا اسرائیل، ان کے جو بچے ہیں، ان کے 12 بچے ہوئے، یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اب یوں کہیے کہ پھر تو واقعتاً وہ ان کا آبائی وطن ہوا نہیں، پھر یہ یہاں پر ہمیشہ رہے نہیں ہیں، نکلتے رہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ یہاں نہیں تھے، مصر کے اندر تھے۔ مصر سے پھر جب یہ فرعون سے بچ کر نکلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی ہے، تو پھر یہ ارض فلسطین کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہاں پر کسی اور قوم کی حکومت تھی، اور وہاں پر انہوں نے داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ میں تمہارے لیے وقف کر دوں گا، لیکن یہ داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ جگہ آپ خالی کرا لیجئے، آپ حضرت موسیٰ اور آپ کا رب فقاتلا، دونوں جا کر لڑیے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جب خالی کرا لیں گے تو ہم یہاں پر بس جائیں گے جا کر۔ پھر یہ وہاں رہے بھی ہیں، بعد میں پھر پہنچے، لیکن پھر رہے ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو پھر یہ یہودی تقریباً 70 سال کے بعد ہی یہاں سے اجاڑ دیے گئے، نکال دیے گئے، اور یہ اس وقت سے لگ بھگ 2000 سال ہو گئے۔ اس وقت سے آج تک
یہ راندہ درگاہ پھر رہے تھے، ان کا کوئی ملک نہیں تھا، ادھر ادھر تھے، یعنی ساری دنیا کے اندر بٹے ہوئے تھے. کچھ یہودی ایران کے اندر، کچھ یہودی کیا کہتے ہیں اسے امریکہ کے اندر، کچھ یہودی انگلینڈ کے اندر، کچھ فرانس کے اندر، کچھ جرمنی کے اندر. پھر ایک زمانہ آیا جب ہٹلر کا دور تھا جرمنی کے اندر، اور جرمنی کی حکومت بھی بہت زیادہ پھیل چکی تھی. اس وقت اس نے یہودیوں کو چن چن کر مارا ہے. ایک روایت کے مطابق کم از کم اس بات پر تو اتفاق ہے کہ کم سے کم 40 لاکھ تھے، ورنہ اکثر کا تو کہنا یہ ہے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے مار دیا. اب یہ بھاگے ہیں چاروں طرف سے. انہوں نے چاہا کہ ہمیں فلسطین کے اندر جگہ مل جائے، لیکن فلسطین کے اندر ان کو جگہ نہیں ملی، کیونکہ یہ وعدہ ہو چکا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ یہودیوں کو یہاں پر بسایا نہیں جائے گا. یہ آ سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، اپنی زیارات کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن یہاں بسیں گے نہیں. یہ جس وقت عیسائیوں نے بیت المقدس کو خالی کیا تھا، فلسطین کو چھوڑا تھا، اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا تھا، اور اسی وعدے پر عمل کیا خلافت عثمانی کے آخری دور تک. لیکن جب خلافت عثمانی ختم ہوئی تو وہاں پر عرب لوگوں نے، فلسطین کے رہنے والوں نے ان اسرائیلیوں کو جگہ بیچی، اور جب وہاں ان کے پڑوسیوں کو اعتراض ہوا تو انہوں نے علماء کرام سے فتویٰ مانگا، کیا یہودیوں کو یہاں پر زمین بیچنا جائز ہے بھی کہ نہیں؟ تو عرب کے علماء نے تو کہہ دیا جائز ہے. لیکن قربان جائیے ہندوستان کے علماء کی دانشوری کے اوپر. آج تو بڑا آسان لگتا ہے نا، ہٹ پونجیا جسے ذرا سا کچھ معلومات نہیں ہے وہ علماء کرام کے اوپر بھونکنے لگتا ہے. اس وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ نور اللہ مرقدہما نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ عرض فلسطین کے اندر یہودیوں کو زمین بیچنا، ان کو بسانا جائز نہیں ہے. ہاں آ سکتے ہیں، گھومیں پھریں، زیارات کریں اور چلے جائیں. یہ تھا یہودیوں کا پس منظر. اس وقت انہوں نے زمینیں خریدی ہیں، اور ایک زمین جن کا مان لیجئے 10 روپے قیمت تھی تو انہوں نے 500 روپے، 100 روپے، 50 روپے قیمت دے کر اس زمین کو خریدا، کئی گنا پر خریدا. اور اس وقت یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے، مسلمانوں نے ان لوگوں کو زمینیں بیچیں اور یہ وہاں پر آباد ہوئے. پوری دنیا سے ادھر ادھر سے بھاگ کر یہ فلسطین کے اندر آباد ہوئے، انہوں نے اپنی بستیاں بسا لی. پھر سن 48 کا وہ سیاہ دن بھی آیا ہے جب عیسائی دنیا نے فلسطین کو 2 ٹکڑے کیا ہے، اور ایک اسرائیل تسلیم کیا ہے، دوسرے کو فلسطین مانا ہے، اور اسرائیل پر یہودیوں کی حکومت تسلیم کی ہے. چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی اور آدھا فلسطینی نے دے دیا. یہ عالم ہوا، اور اس میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں بڑی شرم آتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس وقت عرب قومیت کی بنیاد پر، اپنے فائدے کی بنیاد پر ترکی حکومت کی مخالفت نہ کرتے، خلافت عثمانیہ کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہ مانگتے. انگریزوں نے کہا کہ آپ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کیجئے، ہم آپ کو آپ کا آزاد ملک دیں گے.
اور انہوں نے انگریزوں کی اس بات پر آمنا صدقنا کہا، انگریزوں کی اس بات کو مان لیا۔ اور پھر بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور پھر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت، انگریز کہتا ہے نہیں، غداروں کو کچھ نہیں ملا کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ جگہ لڑ جھگڑ کر، کوششیں کر آزاد بھی کرائی گئیں، لیکن آج بھی کون ناواقف ہے؟ عرب سارا کا سارا امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اور یہ خنجر پہ وسط کر دیا۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسجد اقصی کو نقصان پہنچائیں، تو انہوں نے اس نقصان پہنچانے کے لیے یہودیوں کو وہاں بٹھا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2000 تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے، اور اب وہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، ویسے بھی ان کی زمین نہیں۔ اور اگر اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو دیکھا جائے تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو کسی بھی طور ان کی زمین نہیں بنتی ہے۔ وہاں تو ہزاروں سال سے، سینکڑوں نہیں، 1500 سال سے بھی زیادہ ہو چکا، 1500 سال تقریباً 1400 سال کے آس پاس ہو چکے ہیں، وہاں تو مسلمان ہی بستے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا تو کوئی دعویٰ بیکار ہے۔ اب وہاں پر جو لوگ ہیں فلسطین کے، وہ اس قبضے کے خلاف مستقل سن 48 سے لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت تو انہوں نے زمین بیچی تھی ان کے آبا نے، پھر جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے لڑنے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے وقتی فائدے میں اپنی زمینیں بیچیں، آج ہم وقتی فائدے میں اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ ہم مال بھر بھر کر اسرائیل کو بھیج رہے ہیں، اور اسرائیل اس مال کے ذریعے، اس دولت کے ذریعے بموں کو خریدتا ہے جن سے وہ فلسطینی معصوم بچوں کی جان لیتا ہے۔ اب بھی اس دوران جو جنگ جاری ہے، تقریباً 20 روز ہونے کو آئے ہیں، 20 سے بھی زیادہ، بلکہ 23 دن ہو گئے۔ 23 دنوں کے اندر 7-8 ہزار فلسطینی شہید کر دیے گئے، جن میں سے آدھے تو بچے ہیں۔ اور یہ بم جو اسرائیل آسمان سے گرا رہا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پیسہ ہم بھیجتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کبھی اوریو بسکٹ کھا رہے ہیں، کبھی کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ فہرست دیکھیے، اس فہرست کے اندر کتنے لوگ، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ تمام کا تمام پیسہ، یہ تمام کا تمام پیسہ اسرائیل کو پہنچتا ہے، اور اسرائیل اس کے ذریعے اپنے ہتھیار خریدتا ہے، اور ان ہتھیاروں سے فلسطینیوں کے اوپر ظلم اٹھاتا ہے۔ تو بتائیے، اسرائیل کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، وقتی طور پر ہم اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی چیزوں کا استعمال بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ وقتی طور پہ نہیں ہوتا۔ وہ آپ ہفتے 10 دن کے بعد پھر استعمال کرنے لگیں گے، پھر اسرائیل اپنا بم جمع کرنا شروع کر دے گا، ہتھیار جمع کرنا شروع کر دے گا، پھر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا۔ یہ کوشش کریں کہ جب تک زندہ ہیں، جب تک جان میں جان ہے، جب تک ہم اسرائیل کی کوئی بھی چیز نہیں خریدیں گے، اسرائیل کی کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے، یہ طے کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، تو انشاءاللہ اسرائیل تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، کہاں سے خریدے گا وہ؟ اور اللہ سے فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کریں۔ اور ایک چیز یہ سوچیں، غور کریں کہ ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات میں، معمولی خواہشات میں
ذرا سی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر یہ چیز استعمال کریں گے تو ہم فلسطینیوں کا کتنا نقصان کر رہے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں. کم از کم جب آپ چیز استعمال کریں تو یہ کوڈ ضرور دیکھ لیا کریں، اور یہ کوڈ 790 جس چیز پر بھی دکھائی دے اسے چھوڑ دیا کریں. یہ میری آپ سے ایک اپیل ہے. اور اس سب کے باوجود، ان مظالم کے باوجود ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوا. اب تو لوگ شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے ہیں کہ یہ حماس اسرائیل ہی کا پٹھو ہے، یعنی اسرائیل جان بوجھ کر اس سے جنگ کروا رہا ہے. عجیب منطق ہے ہمارے ہاں مسلمانوں کی، ہماری سمجھ سے باہر بات ہے. اللہ کی مدد پر ہمیں یقین نہیں رہا. آپ کو یاد نہیں ہے حضرت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہتے صرف 313 لوگ تھے، اور ادھر ہتھیار بند 1000 لوگ تھے. اور جب بھی فتح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے صحابہ کو دی تو اللہ تبارک و تعالی کی قوت پر یقین رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی مدد پر یقین رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے مجاہدین ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور اللہ کے شیر مستقل ظلم و ستم کے خلاف لڑتے رہیں گے. دیکھیں کمال کی بات، جس غزہ کے پاس اسرائیل کی اجازت کے بغیر ایک بسکٹ کا پیکٹ، ایک پانی کی بوتل بغیر چیکنگ کے نہیں پہنچ سکتی، اس غزہ کی حکومت نے اتنا زبردست انتظام کیا ہے کہ اسرائیل کو ناک و چنے چبوا دیے. 1967 میں بھی جنگ ہوئی تھی، جب تمام کے تمام عرب ملک اسرائیل کے خلاف جمع ہوئے تھے، اور اسرائیل نے ایک ہفتے کے اندر صرف 6 دن میں تمام عربوں کو شکست فاش دی تھی، اور بہت لمبے چوڑے علاقے پر اور قبضہ کر لیا تھا، اور فلسطین نام چارے کو رہ گیا تھا. وہ زمانہ بھی تھا. اور ایک زمانہ یہ ہے کہ ایک غزہ جس کی لمبائی صرف 42 کلومیٹر، جس کی چوڑائی صرف 8-10 کلومیٹر ہے، اس پر حکومت کرنے والوں نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، اور اسرائیل کے تقریباً 1,500 سے بھی زیادہ فوجیوں کو مار گرایا ہے. وہاں پر مرنے والے بچے نہیں ہیں، وہاں پر مرنے والی عورتیں نہیں ہیں، وہاں پر تو مرنے والے تمام کے تمام فوجی ہیں. ورنہ تو سارے کے سارے کیمرے اسرائیل کے اوپر فٹ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر کیا کیا نقصان ہو رہا ہے. وہاں سے تو کوئی خبر نہیں آ رہی، دعوے چاہے جو کیے جا رہے ہوں، کوئی فوٹوز نہیں آ رہے، کوئی کسی طرح کی خبر باہر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی بچہ مرا ہو، کوئی عورت مری ہو. اور ادھر غزہ کے اندر انٹرنیٹ بھی بند ہے، اور اس سب کے باوجود وہاں سے بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں، اسپتال اور زخمیوں کی تصویریں آ رہی ہیں، وہاں عورتوں پر مظالم کی تصویریں آ رہی ہیں. کس طریقے سے آ رہی ہیں؟ وہاں اتنی پریشانی کے باوجود بھی نکل کر آ رہی ہیں، اور یہاں سب کچھ کھلا ہونے کے باوجود نہیں دکھائی دے رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو مارے جا رہے ہیں وہ سارے فوجی مارے جا رہے ہیں. صاف سی بات ہے. تو یہ مار رہے ہیں فوجیوں کو، نقصان کر رہے ہیں فوجی تنصیبات کا، فوجی اڈوں کا. اور اسرائیل نے غزہ کے اندر گھسنے کی جب کوشش کی ہے، وہاں اپنے ہتھیار اور ٹینک چھوڑ کر بھاگا ہے. جن ٹینک کے اوپر اسے گھمنڈ اور غرور تھا کہ میرے ٹینکوں کا مقابلہ بڑی سے بڑی فوج نہیں کر سکتی، بڑے سے بڑے میزائل شکن، وہ ٹینک شکن ہتھیار فیل ہو جائیں گے. لیکن ان ٹینکوں کی ہوا نکال دی غزہ کی حکومت نے، غزہ کے مجاہدین نے. یہ کمال کی بات ہے.
اسے آپ معمولی نہ سمجھیں، اسے آپ خالصتاً اللہ کی مدد سمجھیں، ورنہ وہی اسرائیل ہے جس نے 1967 کی جنگ میں تمام عربوں کو حکومت دی تھی، تمام عربوں کو شکست دی تھی اور ان کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور وہی اسرائیل ہے اب غزہ کی حکومت کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہے۔ زبانی جمع خرچ سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے۔ ایران اگر دعوے کر رہا ہے، ایران آج تک کندھے سے کندھا ملا کر نہ سپلائی ہتھیار کی ہے نہ کچھ اور کام، پھر بھی اسرائیل غزہ پر آج تک 20-23 دن ہو چکے 1 انچ زمین پر قبضہ نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ قوی امید ہے، کچھ بھی ہو جائے غزہ کی حکومت قائم رہے گی، فلسطین کی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، یہودی اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے۔ مجاہدین وہاں کے اپنا کام کر رہے ہیں، غزہ کی حکومت اپنا کام کر رہی ہے، فلسطینی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی جانیں پیش کر رہے ہیں، اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اپنا سارا خاندان قربان کر رہے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی زبان سے کتنی مرتبہ ان کے لیے دعائی یا کلمات نکلتے ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ کتنا ان کے لیے روتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب یہ آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ آپ انہیں نجی مجلسوں میں، گوشت پوست کی محفلوں میں جب تو کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو اس وقت جب تیرے دوست تجھ سے کولڈ ڈرنک منگاتے تھے، کبھی تو نے اس کے اندر غور کیا کتنے فلسطینیوں کا خون اس میں شامل ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ سے معلوم کرنا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ سے سوال کرے گا کہ جب آپ کے چھوٹے سے بچے نے آپ سے ضد کی تھی کہ ابا، کہ پاپا، ڈیڈی مجھے کٹ کیٹ چاکلیٹ دلوائیے، مجھے اور کوئی چاکلیٹ پسند نہیں آتی ہے، مجھے اوریو کا بسکٹ ہی چاہیے، مجھے اور بسکٹ پسند نہیں آتے ہیں، اور آپ نے اس کی خواہشات پوری کرتے ہوئے کیا آپ کے سامنے کسی فلسطینی بچے کا چہرہ آیا کہ جس کے چہرے پر بم کے ذرات لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ حاضر ہوا تھا، اور جس کا جسم بم کے چھروں سے، بم کے ٹکڑوں سے زخمی ہوگا اور خون بہ رہا ہوگا، وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا اور معلوم کرنے لگا کہ اللہ، اے پروردگار عالم، تو نے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ہمیں کھڑا کیا تھا، ہم کھڑے ہوئے، میرے ابا، میرے چچا قربان ہوئے، اللہ میں خود بھی اپنی جان آپ کے راستے میں قربان کر کے آیا ہوں، لیکن یہ جو جنت کی لائن میں کھڑا ہوا ہے، اس نے ہمارے دشمنوں کو، اللہ تیرے دشمنوں کو ہتھیار خریدنے کے لیے مدد کی تھی، اس نے ان کی بیچی ہوئی پروڈکٹ خریدی تھی صرف اپنے چھوٹے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، صرف اپنے دوستوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہمیں بم اور آگ میں جھونک دیا تھا۔ بتائیے اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا؟ ایک مرتبہ اسرائیل کی چیز خریدتے ہوئے اس منظر کو ضرور سوچئے گا کہ قیامت کے دن اگر فلسطینی بچے نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا۔ جواب تیار ہو تو پھر اسرائیل کی کوئی بھی چیز خریدیں، آپ آزاد ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔